اکثر اسٹوڈنٹ اس چیز کا جو ہے وہ کوشچن کرتے ہیں کہ جی 2 حرکات یا 2 سیکنڈ ایک الف کے برابر کیسے ہیں. دیکھیں اگر ایک الف ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 50۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ الانعام آیت نمبر 119 سے، اور قواعد کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے آج وقف بالابدال۔ تو چلیے جی آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پچھلی کچھ کلاسز سے ہم وقف کا ٹاپک جو ہے وہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ آئی تھنک ڈے 45 سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور آج ڈے 50 ہے، یعنی کہ غالباً کوئی 6 کلاسز ہماری جو ہیں اس میں گئی ہیں، جس میں ہم نے وقف کے لغوی اصطلاحی معنی دیکھے، وقف بالسکون دیکھا، وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم، اور آج ہے ہمارے پاس وقف بالابدال۔ وقف بالابدال جو ہے آپ کو یہ مد العوض سے تھوڑا سا ملتا جلتا لگے گا، ٹھیک ہے۔ مد عوض ذرا میں تھوڑی سی آپ لوگوں کی پہلے ریوائز کروانا چاہ رہی ہوں۔ پہلے ہم چلتے ہیں مد عوض پہ۔ یہ ہے جی ہمارے پاس مد عوض، جو مد اصلی کی ہمارے پاس کلاسیفیکیشن میں آتا ہے، مد صلۃ الصغریٰ اور مد عوض، ٹھیک ہے۔ یہاں تک اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ مد عوض کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا تھی کہ وقف کی صورت میں اگر ہم نے تنوین فتح جو ہے، یعنی کہ اگر 2 زبریں ہیں، دونوں زبروں میں سے ایک زبر ہم ڈراپ کریں گے اور ایک زبر الف مدیہ میں تبدیل کر دیں گے، 2 حرکات جو ہے وہ اس کی مقدار ہوگی، تو اس کو ہم نے کہا تھا مد عوض۔ شکورن کو ہم نے پڑھا شکورا، ٹھیک ہے۔ اس کا نام ہم نے کیا رکھا تھا؟ مد عوض، کیونکہ یہ اپنی اصلی اور طبعی مقدار میں تھی۔ آج ہے ہمارے پاس وقف بالابدال، یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، اس کی طرف چلتے ہیں۔ وقف بالابدال دیکھیے، سب سے پہلے آبادن سے آبادا بنانا ہے اس کو۔ مد کون سی ہے؟ مد عوض ہے، کیونکہ تنوین کی ایک زبر ڈراپ کرنی ہے، ایک زبر الف کے ساتھ مل کے الف مدیہ کے برابر کریں گے تو وہ مد عوض ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وقف بالابدال کیسے بنا؟ کہہ رہے کہ کلمے کے آخری حرف پر اگر 2 زبر کی تنوین ہے تو اس کو الف سے بدل کر ایک الف کے برابر ہی لمبا کر کے ٹھہرنا، جیسے سالمن سے سالاما۔ اس کا نام کیا ہے؟ وقف بالابدال۔ اور اس پہ مد کون سی ہو رہی ہے؟ مد عوض۔ چیز ایک ہی ہے، الف خالی، الف سے پہلے زبر آ گیا، مد ہے، لیکن اگر ہم نے وہی بات ہے کہ 2 زبر والا وقف کیا ہے، جیسے آبادن سے آبادا بنایا ہے، ایک زبر گرائی، ایک زبر الف کے ساتھ مل کے لمبی کی، تو مد عوض ہے، اور اس وقف کا کیا نام ہے؟ وقف بالابدال، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی کلمے کے آخر میں گول تا موجود ہے، خواہ اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، تو اس کو ہم جب ہائے ساکنہ میں جو ہے وہ ٹھہرائیں گے، جیسے کہ بقرۃن سے بقرہ، تو یہ بھی ایک صورت ہمارے پاس وقف کی آ جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو وقف بالابدال بڑا آسان ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا، وقف بالاسکان بہت جو ہے وہ ایزی ہے۔ وقف بالابدال ہم جگہ جگہ کر رہے ہوتے ہیں کہ 2 زبر میں سے ہم نے ایک زبر اگر گرائی ہے، ایک زبر الف کے ساتھ ملا کے اس کو ہم نے لمبا کیا ہے، کتنا؟ 1 الف کے برابر اس کو کہہ سکتے ہیں، یا 2 حرکات کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک چیز یہاں پہ سمجھ لیجئے، اکثر اسٹوڈنٹ اس چیز کا جو ہے وہ کوشچن کرتے ہیں کہ جی 2 حرکات یا 2 سیکنڈ ایک الف کے برابر کیسے ہیں؟ دیکھیں اگر ایک الف ہے، آپ نے اس کو لمبا کیا، کتنا لمبا کرنا ہے؟ 2 حرکات یا 2 سیکنڈ کے مقابل 2 حرکات آپ ایک سائڈ پہ لکھ لیجئے، یا 2 سیکنڈ ایک سائڈ پہ لکھ لیجئے، یہ سب ایک ہی چیزیں، ٹھیک ہے۔ 2 سیکنڈ SEC اس کو یہاں پہ مینشن کر رہی ہوں، تو یہ 1 الف کے برابر ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ یہ اس کو پڑھیں گے آبادا، یہ 1 الف کے برابر ہے، 2 سیکنڈ یا 2 حرکات کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال، اور مد اس کے اوپر کون سی ہے؟ مد عوض۔ چیز ایک ہی ہے، بس 2 ڈیفرنٹ نیمز ہیں۔ تو یہ تھا جی ہمارا کہہ لیں کہ قواعد کا ٹاپک۔ اب چلتے ہیں جی اپنے قرآن کے لیسن کی طرف۔ اچھا، کسی کی چیز کی سمجھ نہ آئے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے پوچھ لینا۔ وقف کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، کل ایک نیا ٹاپک سٹارٹ ہوگا، تو آج جو بھی آپ لوگوں کی کیوریز ہیں وہ آپ لوگوں نے پوچھ لینی ہے۔ آیت نمبر میرے خیال میں 119 سے ہے آج کا لیسن، تو چلیے جی آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ حرجا وقف کون سا ہوا ہے؟ وقف بالابدال. اور مد کون سی ہے؟ مد عوض. كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ
ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وقف بالإبدال فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. چلیں جی آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہاں تک کلیئر ہوتا ہے یعنی کہ ختم ہوتا ہے. چلیں جی ایک چھوٹی سی چیز یہاں پہ ریوائز کر لیتے ہیں. میم کے اوپر جزم پہلے سے موجود ہے, ہم نے یہاں پہ وقف کیا تو کون سا وقف ہے؟ وقف بالسکون. ٹھیک ہے, اگر یحکمون کی بات کریں یہاں پہ جو ہم نے وقف کیا تھا وہ تھا ہمارے پاس وقف بالاسکان, کیونکہ ہم نے یہاں پہ زبر ڈراپ کی ہے. وقف بالسکون وقف بالاسکان ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دو زبر کے وقف کی بات کریں وہ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. آیت نمبر 122 میں ہم نے پڑھا نا نورن کو نورا, اگر ہم یہاں پہ وقف لیں تو یہ وقف بالابدال ہے. درمیان میں اشمام اور روم بچتے ہیں, وہ کہیں کہیں ہوتے ہیں, مطلب موسٹلی نہیں ہوتے, اوکیجنلی ہو رہے ہوتے ہیں. تو تین جو وقفات ہیں وہ موسٹلی یوز ہوں گے, وقف بالابدال, وقف بالسکون اور وقف بالاسکان. ٹھیک ہو گیا جی. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے مزید پوچھ لینا ہے. ٹاپک میں نے ایک دفعہ یہاں پہ ریوائز کروا دیا ہے.
مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔